بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اب اس میں سمجھیے کہ منافقین جو تھے ان کی اکثریت ایسی تھی کہ جن کو اپنے نفاق کا شعور ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافقین کے درجے میں آتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کرتے ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جماعت ناسمجھ ہے، کہ ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہیں حق کی خاطر۔ اور بعض منافقین ایسے تھے جن کا پتہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کو خود بھی پتہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور اسلام میں داخل ہوئے تھے صرف دھوکہ دینے کی خاطر۔ وہ ناسمجھ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اس کا ذکر آل عمران، سورۃ آل عمران میں آگے جا کے آئے گا۔ اب آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے تو کردار کی کمزوری، ویکنیس آف کریکٹر۔ دیکھیں، ایک شخص وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اب جو ہو سو ہو، اسی پر ڈٹ جاؤ۔ دوسرا شخص وہ جو حق کو حق مان کر پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ تیسرا جو حق کو پہچان کر آیا تو صحیح لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے، دیکھیں اب آخرت بھی چاہتے ہیں پر حق پر بھی نہیں ڈٹ رہے۔ وہ یہاں پر قربانی بھی نہ دینی پڑے، کوئی نقصان بھی نہ ہو اور حق کی خاطر لڑنا بھی نہ پڑے اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ آپ حق پر اگر چلنا چاہو تو اللہ آپ کے لیے رستے آسان کر دے گا حق کے۔ آپ برائی کی طرف جاؤ گے تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آزمائش ہے نا، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اور دونوں طرف رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ منافقین سمجھتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا ہے کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، اور سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کے سبب جو وہ بولتے تھے، مسلمانوں سے بھی جھوٹ، یہودیوں سے بھی جھوٹ اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب رسول پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو ٹھیک ٹھیک ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم مانو، جنگ کے لیے کہیں تو چلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال کا تو پیش کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کچھ بولتے تھے تو صحابہ کرام اتنی خاموشی سے دل لگا کر بات کو کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا، ان کو یقین تھا کہ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اگر تم حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کتراتے ہو تو تم فساد مچا رہے ہو۔ اب ان کی سن لو، وہ منافقین کیا کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو صلاح کرانے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ یہ جنگ کرنا، یہ ٹکرانا، اللہ کے دین کو غالب کرنا
اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، مصیبتیں جھیلنا، یہ سب چھوڑو، ترک کرو، کیوں کرنا بھلا؟ بس ٹھیک ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دو، جو چاہے قبول کرے، جو چاہے رد کر دے۔ یہ اس وقت کے منافقین کہتے تھے۔ آیت نمبر 12، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی لوگ ہیں فسادی لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے، کہ لوگ اس ظلم کے اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ جب تک حق غالب نہ ہوا ظلم ختم نہیں ہوگا۔ حق غالب کرنے کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے گی، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، تاکہ حق غالب ہو اور لوگ حق کو جان جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ظالم نہ ہوں اور فسادی نہ ہوں۔ اگر اس رستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ منافقین کے لیے کہا گیا تھا جو نبوت کے زمانے میں تھے، اور اس امت کو نصیحت کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے۔